اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم دوم کتاب حج درس نمبر 356 میں رامی جمرہ کے بقیہ مستحبات اور آداب بیان ہوں گے۔ رامی جمرہ عقبہ کے مستحبات اور آداب پر گفتگو ہو رہی تھی اور بقیہ مستحبات اور آداب ذکر کیے جائیں گے۔ استقبال جمرہ کا حکم اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے۔ چلتے ہوئے حالت میں رمی جمرہ کرنے کا حکم، متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان کی جائے گی۔ کتاب الحج کی 5ویں فصل میں واجبات و مناسک حج کو بیان کیا جا رہا تھا، جس میں ان میں سے مناسک مینا میں بحث ہو رہی تھی اور رامی جمرہ عقبہ کے واجبات اور شرائط کو بیان کرنے کے بعد اس کے مستحبات اور آداب کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ بقیہ اور آخری جو مستحبات ہیں، رامی جمرہ کے مستحبات میں سے 9واں مستحب یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کو رامی کرتے وقت اس کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ جب اس کی طرف کنکر پھینکا جائے تو اس کے برابر اور اس کے مساوی ہو، اس سے زیادہ بلند بھی نہ ہو، جیسا کہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ جمرہ کے روبرو ہو اور اس کی طرف کھڑا ہو، بلکہ اس کے برابر اور مساوی ہونا چاہیے، چونکہ جمرہ کا کوئی خاص سمت نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے کھڑا ہو۔ پھر شہید ثانی فرماتے ہیں، اس استحباب کے علاوہ یعنی کہ جمرہ کے برابر اور مساوی کھڑا ہونا چاہیے، مستحب ہے کہ اس طرف سے کھڑا ہو کہ جو قبلہ کی پشت پہ ہے، یعنی جمرہ کی مغربی جانب کھڑا ہو، جبکہ دوسرے دو جمرہ اولا اور جمرہ وسطی میں مستحب یہ ہے کہ اس طرف کھڑا ہو کہ روب قبلہ قرار پائے، یعنی جمرہ کی مشرقی طرف کھڑا ہو۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا واستقبال الجمرۃ ہنا اے فی جمرۃ العقبۃ والمراد باستقبالها کونہ مقابلا لها لا عالیا علیہا۔ مستحبات جمرہ میں سے 9واں مستحب یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کو رمی کرتے وقت استقبال کی حالت میں ہو، اور یہاں استقبال جمرہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے مقابل میں ہو، اس کے مساوی اور برابر کھڑا ہو، اس سے بلند تر کھڑا نہ ہو۔ کما یظہر من الروایت، جیسا کہ یہ روایت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ارمھا من قبل وجہھا لا ترمھا من اعلاھا، یعنی کہ اس کو سامنے سے پتھر مارنے چاہیے، نہ کہ اس کو بلندی سے کنکری مارنی چاہیے۔ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا وَجْهٌ خَاصٌ يَتَحَقَّقُ بِهِ الْاِسْتِقْبَالُ، اگر استقبال کا ظاہری معنی لیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر مارے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس کا کوئی خاص وجہ اور سمت نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ثابت ہوتا ہو، استقبال اس کی طرف منہ کرنا ثابت ہوتا ہو۔ وَلْيَكُنْ مَعَ ذَلِكَ مُسْتَدْبِرًا الْقِبْلَةَ، اور اس کے ساتھ مستحب ہے کہ قبلہ کی طرف پشت ہو۔ بعض شارحین نے یہاں پر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مصنف نے جو فرمایا ہے کہ استقبال جمرہ ہونا چاہیے رامی جمرہ کے وقت، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مستحب ہے کہ جمرہ کی طرف رخ کر کے اس کو پتھر مارے، جس طرف جمرہ موجود ہے اس طرف اس کا رخ ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پشت پہ قبلہ ہوگا۔ اس کا یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی سمت ہے یا اس کے لیے مثلا کوئی دروازہ ہے یا کوئی پشت ہے، جیسا کہ شہید ثانی نے فرمایا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جمرہ کی طرف ہو اور پشت پہ قبلہ ہو۔ وَفِي الْجَمْرَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَالرَّمْيُ مَاشِيًا إِلَيْهِ مِن مَنْزِلِهِ لَا رَاكِبًا، وَقِيلَ الْأَفْضَلُ الرَّمْيُ رَاكِبًا تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ۔
ويضعف بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى ماشيا أيضا رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام۔ جبکہ دوسرے دو جمرے، جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کو جب کنکریاں مارتے ہیں تو استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہونا مستحب ہوتا ہے۔ آخری مستحب رامی جمرہ عقبہ میں ہے کہ جس کا 10واں نمبر ہے، انسان چلتے ہوئے اسے کنکری مارے، ورمی ماشین یعنی کہ پیدل چلتے ہوئے کنکری مارنی چاہیے۔ شہید ثانی نے اضافہ کیا الیہ من منزلہ، یعنی اپنی جگہ جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے چل کر کنکری مارنے کے لیے آئے جمرہ عقبہ کے پاس، لا راکبن، اور اسے سوار ہو کر نہیں آنا چاہیے۔ وقیل، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک فقہی نظریہ ہے، الافضل الرمی راکبن، کہ سواری کی حالت میں رامی کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تأسیم بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی پیروی پائی جاتی ہے، آپ نے ایسا فرمایا تھا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَيُضَعَّفُ، اس نظریے کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رما ماشیا ایضا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سوار ہو کر رامی جمرہ عقبہ کی ہے، اسی طرح آپ نے پیدل بھی رامی جمرہ عقبہ کی ہے۔ اور اس روایت کو علی بن جعفر اریزی، امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر فقیہ فرزند ہیں، اور اپنے برادر محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اکثر یہ روایات نقل کرتے ہیں۔ تو یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے پیدل بھی رامی جمرہ عقبہ کی ہے، تو اس نظریے کو شہید ثانی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اگر اس لحاظ سے ہو تو پھر کسی ایک طرف کو ترجیح نہیں دے سکتے، بلکہ جس طرح بھی وہ انجام دے تو نبی اکرم کی اس میں سنت موجود ہوگی۔ اگر ہم شہید اول کی عبارت کو دیکھیں تو اس میں تھا کہ پیدل چلتے ہوئے اس کو رامی کرنا چاہیے، اس سے یہ استفادہ نہیں ہوتا کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے پیدل چل کر آئے۔ تو یہ جو شہید ثانی نے اضافہ کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ دو مستحب ہیں، ایک تو پیدل آ کر اس کو کنکری مارے، اور دوسرا پیدل چل کر آئے اپنی جہاں پر ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے، تو یہ دو چیزیں مستحب ہو جائیں گی۔ جہاں تک استقبال جمرہ کا استحباب ہے کہ اس کے مقابل میں ہو، اس کے برابر ہو، اس سے بلند تر جگہ پر نہ ہو، تو پہلے معنی میں صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ثم ات الجمرۃ القصوى التي عند العقبہ فرمها من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها، کہ پھر جمرہ عقبہ کے پاس آؤ اور اس کو اس کے سامنے سے کنکری مارو اور اس کے بلندی سے کنکری نہ مارو۔ وسائل شیع باب سیوم ابواب رامی جمرہ عقبہ حدیث اول ہے۔ اور دوسرے معنی میں کہ اس کے سامنے ہو اور پشت میں قبلہ ہو کر کنکری مارے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مبسوط میں ایک روایت نقل کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رماہ مستقبلا لها مستدبر الکعبۃ، المبسوط جلد اول صفحہ 369 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو اس کے سامنے سے، جبکہ آپ کعبہ کی طرف پشت کیے ہوئے تھے، رامی جمرہ کیا ہے۔ جبکہ دوسرے دو جمرہ وسطی اور جمرہ اولا کو جب کنکریاں مارتے ہیں تو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو صاحب جواہر الکلام فرماتے لم نقف لہ علی روایت بالخصوص، ہمیں بالخصوص اس کے استحباب کی روایت نہیں ملی۔ اور مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں سید عاملی فرماتے ہیں لم اقف فیہ علی نص وکأنہ لشرف الاستقبال مع انتفاع المعارض، ہمیں روایت خاص تو نہیں ملی مگر استقبال قبلہ کو شرف حاصل ہے اور اس کے معارض بھی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہاں تک آخری مستحب کا تعلق ہے تو صحیح علی بن جعفر اریزی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اپنے برادر محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے اپنے آبا و اجداد کے واسطے سے
नाकल किया है कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरमिल जिमारा माशियान वसैल शियबाबनहुम अबवाब रामी जमरा अक़बा। हदीस अव्वल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल हालत में रामी जमरा करते थे। अंबसा बिन मुसअब की रिवायत है, रअई तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम बिना यमशी व यरकुब फहद्दस्तु नफ्सी अन असअलहु हिन अदखुल अलैहि फब्तदअनी हुवा बिल हदीस फक़ाल इन्न अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम कान यखरुज मिन मंज़िल माशियन इज़ा रमा अल जिमार व मंज़िली अल यौम अनफस मिन मंज़िलिही फअरकुब हत्ता आती मंज़िलहु फ़इज़ा इंतहैतु इला मंज़िलिही मशैतु हत्ता अरमी अल जमरा वसैलु शियबाबनहुम अबवाब रामी जमरा अक़बा। हदीस दुव्वम है। रावी अंबस बिन मुसब का बयान है, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को देखा मीना में कि आप पैदल भी चलते थे और सवार भी होते थे, तो मैंने दिल में सोचा कि आपसे सवाल करूंगा जब आपके पास जाऊंगा कि इसमें से कौन सा मुस्तहब है। तो जब मैं आपके पास पहुंचा तो मेरे सवाल करने के बगैर ही आपने उसी मौजू को बयान करना शुरू फरमाया। आपने फरमाया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने मंजिल से पैदल निकलते थे जब वो रामी जमरा के लिए जाते, यानी जहां वो ठहरते थे तो वहां से वो पैदल जाते थे, जबकि मेरी जो ठहरने की जगह है वो आपकी जगह से वो दूर है, तो मैं सवार होकर आता हूँ यहाँ तक कि उनकी जगह तक पहुंचूं, तो फिर वहां पर मैं पैदल हो जाता हूँ यहाँ तक कि रामी जमरा करता हूँ। एक और रिवायत है सहीह है अली बिन महजियार जलील कद्र से करावी है, रई तो अबा जाफर अलैहिस्सलाम यमशी बाद यौम नहर हत्ता यरमी अल जमरा थुम्मा यनसरिफ राकिबन। ये भी उसी बाब में है कि मैंने इमाम अबू जाफर अलैहिस्सलाम को देखा कि यौम नहर के बाद आप जमरा को रामी करने के लिए पैदल चलते थे और वापसी पर आप सवार हो जाते थे। साहिब जवाहिरुल कलाम फी शार शराइल इस्लाम मोहम्मद हसन नजफी साहब ने फरमाया ला यख्फा अलैका दलालतुन नुसूसिल मज़बूरा अलल माशी इलल जिमार ऐज़न। वाज़ेह है कि ये रिवायत दलालत करती हैं कि पैदल चलकर रामी जमरात की तरफ आना चाहिए। यह आपके मबसूत शेख तूसी सरायर इब्न इदरीस हिल्ली से मनकूल है कि सवार होना अफजल है, क्योंकि नबी अकरम ने सवार होकर रामी जमरात की, जैसा कि मबसूत में है जिल्द अव्वल सफ़ा 369 में। मदारिकुल अहकाम फी शरह शराइल इस्लाम में फरमाया लम अक़िफ़ अला रिवायत तज़म्मन ज़ालिका मिन तरीक़िल अस्हाब। मुझे ऐसी रिवायत नहीं मिली जो कि इस मतलब पर दलालत करती हो और वो शिया असनाद और शिया रावियों से मनकूल हो, लेकिन शेख तूसी ने एक मुरसला रिवायत तहज़ीबुल अहकाम और अल-इस्तिबसार फी मख्तलफ़ फ़ील अख़बार में अन अहदिहिम यानी आइमा अलैहिस्सलाम में से एक से रिवायत की है, मुरसला है, बेसनद है, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमा अल जिमारा राकिबन अला राहिलतिही कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर सवार होने की हालत में रामी जमरात की। वसैल बाब हश्तुम अबवाब रामी जमरा अक़बा हदीस दुम है और सहीह इब्न अबी नजरान में है रआ अबल हसन अतानी अलैहिस्सलाम यरमी अल जिमारा व हुवा राकिब हत्ता रमाहा कुल्लाहा के रावी ने इमाम अबुल हसन सानी को देखा कि आपने रामी जमरात सवारी की हालत में की और तमाम को पत्थर मारे। और सहीह अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा भी है अन्नहु रआ अबा जाफर अलैहिस्सलाम रमल जिमारा राकिबन बाब हश्तुम अबवाब रामी जमरा अक़बा में है कि आपने इमाम अबू जाफर अलैहिस्सलाम को देखा कि आपने सवारी की हालत में रामी जमरात किया। तो इसी वजह से बाज़ फुक़हा शिया का मैलान है, जैसा कि साहिब जवाहिरुल कलाम फी शार शराइल इस्लाम में है, कि ये जो मुस्तहब एक तरफ को करार देना चाहते हैं ये ठीक नहीं, बल्कि दोनों बराबर हैं, चाहे सवारी की हालत में रामी जमरात करे या फिर प्यादा और पैदल हालत में, चूंकि अहले बैत के तरीके और रिवायात दोनों तरफ बराबर मौजूद हैं।
ترجمہ اردو وسائل و شیعہ جلدہم صفحہ 79 میں باب نہم موجود ہے۔ پیادہ ہو کر رامی جمرات کرنا مصاب ہے۔ اس میں کل 5 روایتیں جن میں سے ایک کو چھوڑ کر باقی کا ترجمہ ہے۔ تو یہی روایت ہے علی بن جعفر اریزی کی، اور اس کے بعد انبسہ بن مصعب کی روایت ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام کو مینا میں دیکھا کہ وہ رمی جمرات کی طرف جاتے ہوئے کبھی سوار ہوتے کبھی پیدل چلتے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آپ سے اس بارے میں سوال کروں گا۔ چنانچہ جب حاضر ہوا تو آپ نے ابتدا فرمائی۔ حضرت امام زین العابدین اپنی قیامگاہ سے نکلتے تھے تو پیدل چل کر رمی جمرات کرتے تھے، مگر آج کل میری قیامگاہ ان کی قیامگاہ سے زیادہ دور ہے، پس میں ان کی قیامگاہ تک سوار ہو کر آتا ہوں۔ جب ان کی قیامگاہ تک پہنچتا ہوں تو پھر پیدل چلتا ہوں یہاں تک کہ رمی جمرات کر لوں۔ تہذیب الاحکام میں بھی ہے اور فروع کافی میں بھی۔ علی بن مہزیار کی روایت بھی ہے امام ابو جعفر علیہ السلام سے، یہاں پر امام باقر علیہ السلام لکھا گیا ہے، حالانکہ یہ امام جواد علیہ السلام مراد ہوں گے، اور اسی طرح باقی روایات بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ دونوں طرف روایات موجود ہیں، اہل بیت کا طریقہ موجود ہے، تو کسی ایک طرف